ابھی آپ نے جو اپنی اسکرین کے اوپر جس ویڈیو کو دیکھا ہے، جس میوزک کنسرٹ کو دیکھا ہے، وہ نیو یارک، اسپین، امریکہ، لندن یا پھر پیرس جیسی کسی بھی ویسٹرن شہر یا ویسٹرن علاقے کا نہیں ہے، بلکہ یہ سعودیہ عربیہ کا ہے کہ جس کو اسلام کا سب سے پاک علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو زیادہ پرانا بھی نہیں بلکہ اسی مہینے کا ہے اور ابھی چند دن گزرے ہیں دوستو جیسے ہی یہ ویڈیوز یا اس سے جڑی ہوئی نیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، تب سے اس کو لے کر کافی ہنگامہ مچا ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ سعودیہ عربیہ میں بھی جس خاص جگہ پر، جس خاص علاقے پر یہ میوزک کنسرٹ ہوا ہے، یہ کہاں کس جگہ کی یہ ویڈیو ہے۔ دراصل یہ کوئی عام جگہ نہیں، بلکہ اس کو تو مسلم تاریخ کی سب سے خطرناک، سب سے ڈراؤنی جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب یہ جگہ سعودیہ عربیہ میں بھی کہاں پر ہے، خطرناک کیوں مانی جاتی ہے، آخر یہاں پر ہوا کیا تھا، یہ میوزک کنسرٹ یہاں پر کیوں کرایا جا رہا ہے، ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے ہم یہی جان لیتے ہیں کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جگہ سے ریلیٹڈ کیا فرمایا تھا، اور اپنے امت یعنی مسلمانوں کو اس جگہ سے جڑی کیا اہم وارننگ دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کا وقت تھا جب مسلمانوں کا سامنا رومن سے ہونا تھا۔ سفر کرتے ہوئے تمام مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدائنہ صالح نام کے اس علاقے سے گزرے تو یہاں پر کچھ دیر کے لیے قیام کر لیا، مطلب کہ یہاں پر کچھ دیر ٹھہر گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ علاقہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ مدائنہ صالح ہے، تو آپ نے فوراً ہی اپنے تمام صحابہ کو خبردار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، تو یہاں پر غم کے آنسو بہاتے ہوئے عبرت حاصل کرو، نہ کہ خوشیاں مناؤ، یا پھر یہاں پر قیام کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی خدا کا وہی عذاب آ جائے کہ جو ان لوگوں کے اوپر آیا تھا۔ جبکہ صحیح مسلم کے اندر اس واقعے کو اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب مسلمان یہاں پر ٹھہرے تھے تو انہوں نے یہاں کے علاقے کے جو کنویں تھے ان سے پانی لیا تھا، اور کچھ کھانے کے سالن بھی بنائے تھے، یعنی کھانے کا پورا انتظام کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ ان سارے کھانے کے چیزوں کو جانوروں کو کھلا دو، پانی پھینک دو، اور پانی صرف اور صرف اس کنویں سے لو جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ دوستو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان جگہوں پر میلہ وغیرہ لگانا، ان جگہوں کو اپنے مزے کے لیے استعمال کرنا تو دور، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر ٹھہرنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ڈراؤنی جگہ صرف اور صرف عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہاں پر ہوا کیا تھا، یہاں پر کون لوگ رہا کرتے تھے، اور ان پر خدا کا عذاب کیوں آیا تھا؟ تو ہمیں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے 5000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ سعودیہ عرب کے دل کے اندر ایک ایسا پر اسرار شہر آباد ہے جسے الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر دور الاولیٰ شہر موجود ہے، جس کا تاریخ 5000 سال پرانی ہے، جسے قرآن پاک کے اندر مدائنہ صالح یعنی قوم سمود کی بستی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق اس جگہ پر ایک بہت طاقتور قوم رہتی تھی، اس جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کبھی پیدا نہ کی، کیونکہ یہ لوگ 100 فٹ قد کے لمبے تھے اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی امیر اور کاریگری کرنے کے اندر بے مثال تھے، اور یہ لوگ نہ کبھی بیمار ہوتے تھے نہ جلدی بوڑھے ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے اندر تکبر کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا گیا، اور اسی طاقت نے اس قوم کو آہستہ آہستہ ظالم بنا دیا، اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے ہر ایک قوم کے اندر اپنا پیغمبر بھیجا ہے، قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، نہ ان لوگوں نے صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا، اور کہنے لگے تو ہمیں بڑا امید والا تھا، کیا تو ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکتا ہے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے کوئی معجزہ لے کر آ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے کہ
کوئی قوم معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اس پر عذاب لازمی ہے۔ قوم سمود کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکال کر دکھا جو کہ اسی وقت پیدا ہو اور بہت بڑی ہو اور اس کے علاوہ دودھ بھی دیتی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سن کر یہ جواب دیا کہ کیا میں تم کو یہ معجزہ دکھا دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم سب لوگ وعدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک معجزے کے طور پر ایک اونٹنی مکشوف چٹانوں کی پہاڑ توڑ کر باہر نکلی۔ قرآن پاک اس کے بارے میں مزید بتاتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو قتل مت کرنا بلکہ اس کو اللہ کی زمین کے اندر گھومنے اور کھانے پینے دو، کیونکہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب اس اونٹنی کی ترتیب یہ تھی کہ ایک پورا دن یہ پانی پیتی تھی اور اس کے بعد اگلے دن قوم صالح پورا دن پانی پیتے تھے، اور اس کا انعام یہ تھا کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اسی دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری اس قوم کے لیے کافی ہوتا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قوم سمود کے سرداروں نے سازش کی اور انہوں نے ایک شخص کو بہکایا۔ اس نے جا کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور یہ تمام سردار اس قتل کے بعد تکبر سے کہنے لگے کہ اے صالح، لے کر آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور انہوں نے جواب دیا، تم لوگ صرف 3 دن تک اپنے گھروں کے اندر عیش کر لو، کیونکہ اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور بالکل جب تیسری دن ان قوم کے لوگ اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے تھے، اچانک سے ایک خوفناک آواز آئی اور ایک شدید زلزلہ آیا، جس کو قرآن کریم کے اندر صیحہ کہا گیا ہے۔ صیحہ کا عربی زبان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خوفناک آواز جس کی وجہ سے انسان کا دل تک پھٹ جائے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو سب کچھ بدل چکا تھا، پورا علاقہ ویران ہو چکا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے بعد بھی آج بھی اس عذاب کا اثر صاف طور پر نظر آتا ہے۔ دور سے ہی یہ جگہ بہت عجیب، خوفناک، خطرناک اور عبرتناک محسوس ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار مسلمان تو مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس علاقے سے دوری بناتے آئے ہیں۔ بہت سے مسلمان اس جگہ کو وزٹ بھی کرتے ہیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ موج مستی کے لیے۔ ابھی چند دن پہلے ہی مطلب 4 اپریل 2025 کے دن اسی سعودیہ عرب کے شہر العلا کے ایک علاقے ایلیفینٹ راک کے پاس میں ایک میوزک کنسرٹ ہوا ہے۔ یہ علاقہ دراصل مدائن صالح سے لگ بھگ لگا ہوا ہی مانا جاتا ہے۔ دوستو، سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس طرح کی ایونٹس اور اس طرح کی میوزک کنسرٹ کے لیے مدائن صالح یا اس کے آس پاس کے لگی ہوئی جو جگہیں ہیں ان کو چننے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہزاروں سال کے بعد بالکل قوم سمود کے طرح آپ بھی اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور بھی اسلامک انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کامنٹ باکس پہ اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔